لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صدق اللہ العظیم. آل عمران کی آیت نمبر 100 ہے اور یہ قرآن مجید کی وہ 12ویں آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بلا واسطہ مومنین کو مخاطب فرمایا ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی شرارتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور بد مذہبوں کی صحبت سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یعنی کہ جو کافر ہوتے ہیں، جو یہودی ہوتے ہیں، جو عیسائی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صحبت سے بچنے کا اور ان کی بات نہ ماننے کا مشورہ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا فرمایا ہے، پہلے ترجمہ سن لیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کی اتباع کرو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹائیں گے. اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے اور شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بوڑھا یہودی تھا، شاس بن قیس اس کا نام تھا، جو مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا تھا اور مسلمانوں سے ہمیشہ جلا کرتا تھا اور ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی تدبیریں وہ سوچا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے. زمانہ جاہلیت میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوا کرتی تھی. جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ جہالت کو ختم فرما کر ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے لگے. تو چنانچہ جب یہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے تو یہ بوڑھا شخص شاس بن قیس کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان اتنے خوش نظر آ رہے ہیں اس کو یہ دیکھا نہیں جاتا، تو چنانچہ وہ اپنے ایک یہودی ساتھی کو وہاں پر بھیج دیتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ تم وہاں جاؤ اور جا کر ان کی پرانی باتیں ان کو یاد دلاؤ. یعنی کہ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جب یہ لوگ ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے تو وہ پرانی باتیں ان کو یاد دلاؤ، پرانی دشمنی جو ان کے دلوں میں تھی وہ ان کو یاد دلاؤ. تو چنانچہ وہ یہودی شخص گیا اور جا کر پرانی باتیں ان کو یاد دلانا شروع کر دیا اور جو جنگیہ اشعار ہیں وہ ان کے سامنے پڑھ کر سنانے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے ان کے دلوں کے اندر جو پرانی جو دشمنی تھی وہ پھر سے پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ 2 لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، ایک اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلاتا ہے اور دوسرا اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلاتا ہے. تو چنانچہ دونوں کے درمیان پھر سے لڑائی کی تاریخ متعین ہو جاتی ہے، لڑائی کا مقام بھی متعین ہو جاتا ہے کہ فلاں دن فلاں جگہ پر ہم پھر سے لڑیں گے. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر ان کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیا تم زمانہ جاہلیت کے دعوے کو لے کر اٹھ رہے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے. تم پھر سے جاہلیت کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس طرح سے مت کرو، کفر کی طرف واپس مت لوٹو. تو جو چنانچہ ان لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے مل کر لڑائی کو ختم کر دیتے ہیں. تو الغرض یہاں پر اس شان نزول سے کچھ اسباق ہمیں بطور نصیحت کے ملتے ہیں. پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم کافروں کی باتوں میں نہ آئیں. وہ لوگ ہمارے ازلی دشمن ہیں، وہ ہمیں چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چلیں. جس طرح سے وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، جس طرح سے وہ کفر کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی راستے پر چلائیں. تو لہٰذا بد مذہبوں کی صحبت سے
بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ ہم یہودیوں کی صحبت اختیار نہ کریں اور عیسائیوں کی صحبت اختیار نہ کریں، نہ کافروں کی، نہ مجوسیوں کی، اور نہ کسی اور دوسرے مذہب والوں کی صحبت اختیار نہ کریں۔ اگر ہم ان کی صحبت اختیار کریں گے تو وہ لوگ بھی ہمیں اپنا جیسا بنا لیں گے۔ تو یہ صحبت کا اثر انسان پر پڑتا ہے، اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، یعنی کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے اچھے بنو گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے برے بنو گے۔ تو بروں کی صحبت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے امام ہیں، انہوں نے کیا خوب بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ برے دوست کی صحبت یہ شیطان کی صحبت سے بدتر ہے، یعنی کہ برے دوست کی جو صحبت ہے وہ شیطان کی صحبت اختیار کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کام کر، یہ کام کر، یہ کام کر۔ تو شیطان گناہوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر صرف وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جو برا دوست ہوتا ہے وہ گناہوں کا راستہ بھی ہمارے لیے ہموار کر کے دیتا ہے، گناہوں کے راستہ بھی وہ ہمارے لیے مدد کرتا ہے کہ میں نے تمام انتظامات کر دیے ہیں، بس تیرا آنا باقی ہے اور گناہ کا کام کرنا باقی ہے۔ تو گناہوں میں وہ ہمارا تعاون کرتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو بروں کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ شرابی کی صحبت اختیار کرو گے شرابی بنو گے، زانی کی صحبت اختیار کرو گے زانی بنو گے، اور اسی طریقے سے اگر چوری کرنے والے کی صحبت اختیار کرو گے تو چور بن جاؤ گے۔ صحبت کا اثر دکھلاتا ضرور ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم بروں کی صحبت میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کو اچھا بنائیں۔ ان کی جو یہ سوچ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ سوچ بھی غلط ہے، کیونکہ بروں کی صحبت میں جا کر ان کو اچھا بنانا یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ان بروں کو تم اچھے ماحول میں لاؤ اور لا کر ان کی اصلاح کرو، یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو اس طرح سے نصیحت کر رہا تھا کہ تم بروں کی صحبت اختیار کر کے تم ان کو اچھا نہیں بنا سکتے۔ تو ان کا بیٹا کہنے لگا کہ یہ بات تو ممکن نہیں ہے، میں ضرور ان کی صحبت اختیار کروں گا اور جا کر ان کی اصلاح کروں گا۔ تو اس کے والد نے کہا کہ اچھا ایک کام یہ کرو کہ تم بازار جاؤ اور بازار جا کر 2 کلو سیب جو بالکل اچھے ہوں، ان پر کوئی داغ دھبا نہ ہو، وہ سڑے گلے نہ ہوں، بالکل تندرست سیب، بالکل اچھے سیب تم لاؤ 2 کلو۔ تو چنانچہ بچہ گیا اور جا کر 2 کلو سیب بازار سے لایا، اور پھر اس کا والد کہتا ہے کہ تم پھر سے جاؤ اور 1 کلو سیب سڑے گلے وہ تم لے کر آؤ۔ تو چنانچہ بچہ پھر سے گیا اور جا کر 1 کلو گلے سڑے سیب وہ لے کر آیا۔ تو چنانچہ اس کے والد نے کہا کہ ان دونوں سیبوں کو تم ایک جگہ رکھ دو، اور رکھ کر پھر تم دوسرے دن دیکھنا کہ کیا حالت ہوتی ہے۔ تو چنانچہ جو سیب اچھے تھے، بروں کی صحبت یعنی کہ جو خراب سیب جو تھے، وہ خراب سیب اچھے سیبوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کو بھی اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر 1 روپے کا بندہ اگر نالی میں پڑا ہوا ہے، اب اس کو کوئی انسان وہاں سے اٹھا کر لینا چاہتا ہے، اور اس کو ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ تو گندی جگہ ہے، میں یہاں سے کیسے لے سکتا ہوں۔ تو چنانچہ وہ سکہ وہیں پر نالی میں پڑا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر پانی ڈالتے جا رہا ہے، تو کیا وہ سکہ اس کو پاک ہوگا؟ پاک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس سکے کو نکال کر اس کو اوپر پانی ڈالیں، تب جا کر وہ سکہ پاک ہو جائے گا۔ تو بروں کی صحبت اختیار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ بروں کو اچھے ماحول میں لا کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ بروں کی صحبت اختیار کریں گے تو برے اپنا اثر ضرور دکھلائیں گے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، عمران نقاشی اس کا نام تھا، بہت بڑے پائے کا علم رکھتا تھا اور ہر کسی کو اپنے دلائل سے خاموش کر دیتا تھا، یعنی کہ اتنا زیادہ اس کے پاس علم تھا کہ اپنے دلائل سے ہر کسی کو خاموش کر دیتا تھا، اور وہ یہ چیلنج کرتا تھا کہ مجھے کوئی بھی اپنے عقیدے سے نہیں ہٹا سکتا، میرے پاس اتنے زیادہ دلائل ہیں کہ کوئی بھی مجھے اپنے عقیدے سے نہیں ہٹا سکتا۔ تو چنانچہ اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے شہر کے اندر، اس کے گاؤں کے اندر ایک عورت ہے جو بہت خوبصورت ہے اور جو بہت تندرست ہے اور بہت حسین ہے، لیکن اس کا جو مذہب ہے وہ خارجی ہے، وہ خارجہ شیعہ کا ایک قسم ہے، وہ مذہب سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کہ وہ شیعہ ہے، وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا، شادی کرنے کے بعد اس کے جو عقائد ہیں
اس کے عقائد سے اس کو توبہ کراؤں گا اور پھر سے اس کو اسلام میں داخل کرواؤں گا۔ تو کئی لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ ایسا مت کر، اگر تو اس کی صحبت اختیار کرے گا تو بھی اس جیسا بن جائے گا، لیکن اس نے بات کو نہیں مانا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ اس سے شادی کر لیتا ہے، پھر 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ بھی خارجی بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ بھی شیعہ بن جاتا ہے۔ تو الغرض بتلانا مقصود یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے اچھے بنو گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے برے بنو گے۔ جب انسان بروں کی صحبت اختیار کرے گا، شرابی کی صحبت اختیار کرے گا، تو شرابی دوست اس کو یہ کہے گا کہ بیٹھنے میں کیا حرج ہے، جب میں پی رہا ہوں میرے ساتھ بیٹھ جایا کر۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ کہے گا 1 گھونٹ پینے میں کیا حرج ہے، 1 گھونٹ پی لے، کچھ تیرا زیادہ نقصان نہیں ہوگا، 1 گھونٹ پلا دے گا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک گلاس کی عادت دلائے گا، پھر کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد 1 بوتل کی عادت دلائے گا، پھر کچھ اور عرصے کے بعد وہ بھی شرابی بن جائے گا۔ تو انسان آہستہ آہستہ بروں کی صحبت اختیار کرے گا تو برا بنتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ جو انسان کسی عطر کے پاس بیٹھے گا، یعنی کہ جس کے پاس مشک ہوگی، اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کے جسم سے بھی خوشبو مہکے گی، اس کے جسم سے بھی خوشبو آئے گی۔ اگر کوئی انسان لوہار کے پاس بیٹھے گا تو اس کے جو اثرات ہیں اس کے جسم پر نمودار ہوں گے، یعنی کہ اس کے جسم بھی، اس کے کپڑے بھی، وہ بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو اچھوں کی صحبت اختیار کرنے سے ہمارے ذہن کے اندر بھی اچھے خیالات آتے ہیں، انسان اچھے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب بروں کی صحبت اختیار کرو گے تو ہمارے ذہن کے اندر بھی برے خیالات آئیں گے، انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم بد مذہبوں کی صحبت اختیار مت کرو، تم کافروں کی بات کو مت مانو۔ اگر تم ان کی بات مانو گے، اگر تم ان کے ساتھ رہو گے تو وہ بھی تمہیں اپنا جیسا بنا دیں گے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ جب کافروں کی صحبت اختیار کرتی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ان کی جو رسمی تہوار ہیں، چاہے وہ گنیش ہو، چاہے وہ ہولی ہو، چاہے وہ دوسرے اور جو ان کے تہوار ہوتے ہیں، ان کے تہواروں میں مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں اور ان کے جیسا وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے جیسا حکم لگا لیتے ہیں، ان کے جیسے ماتھے پر ٹیکا لگا دیتے ہیں، ان کے جیسے اپنے ہاتھوں پر تاگے وغیرہ بننا شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بھی ان کے جیسا ان کی دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنا وہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے میں آتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بروں کی صحبت اختیار نہ کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے بنو گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اچھوں کی صحبت اختیار کرے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کہی باتوں پر مجھے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔